میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بڑا بہترین اور خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو انشاءاللہ زندگی میں ہمارے قدم قدم پہ رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعہ آپ کا ہے۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے میں مدینے سے باہر صحرا میں نکل گیا تو میں نے دیکھا کہ سخت گرمیوں کے موسم میں ایک بکریاں چرانے والا چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہے، تو اس کے پاس ہی ایک بڑا خوبصورت درخت تھا، سایہ دار تھا۔ میں اس کے نیچے بیٹھ گیا سانس لینے کے لیے۔ دل میں بات آئی کہ کھانا بھی میرے پاس ہے، بیٹھ تو میں ویسے ہی گیا ہوں تو کھانا ہی کھا لیتا ہوں۔ چنانچہ ٹفن آپ نے کھولا اور کھانا کھانا شروع کیا۔ جیسے ہی آپ نے کھانا کھانا شروع کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں بات آئی کہ بیچارہ سخت گرمیوں کے موسم میں یہ جو بکریاں چرا رہا ہے تو میں اسے بھی اپنے ساتھ بلا لیتا ہوں کہ یہ کھانا کھا لے۔ کہا جناب آ جاؤ میرے ساتھ، تھوڑا سا کھانا ہی کھا لو۔ تو یہ شخص کہنے لگا حضور کھانا آپ تناول فرمائیں، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب اس نے یہ بات کی نا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ سخت گرمیوں کا موسم اور اتنی تیز دھوپ میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی دی، طاقت بھی دی، قوت بھی دی، اور میرے پاس تو سواری بھی ہے اور میں رہتا بھی فارغ ہوں۔ میں نے پھر بھی روزہ نہیں رکھا، اور اس کی ہمت دیکھو کہ اتنی سخت گرمیوں کے موسم میں، سخت دھوپ میں، تپتے ہوئے ریگزار میں بکریاں چرا رہا ہے، پھر بھی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تجسس ہوا کہ یار بڑی بات ہے کہ سخت گرمیوں کے موسم میں بھی اس نے روزہ، اور روزہ بھی وہ جو فرضی روزہ نہیں، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں تو صحیح کہ صرف روزہ ہی ہے یا روزے والے کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ اس کا امتحان ہونے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب آپ کی بکریاں بہت خوبصورت ہیں، بڑی پیاری ہیں آپ کی بکریاں، مجھے بڑی پسند آئی ہیں، ایک دو بکریاں مجھے بیچ نہیں دیتے؟ کہا نہیں حضور یہ بکریاں میں بیچ نہیں سکتا، کیونکہ میں تو ملازم ہوں، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں، میں جو یہ بکریاں چراتا ہوں تو میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، لہٰذا یہ بکریاں میں بیچ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا آپ کے مالک کو پتہ ہے کہ یہ بکریاں کتنی ہیں؟ صبح کے وقت جب تم بکریاں لے کر آتے ہو تو کیا آپ کا مالک آپ کو بکریاں گن کر دیتا ہے؟ یہ چرواہا کہنے لگا نہیں حضور میرے مالک کو تو خبر بھی نہیں کہ یہ بکریاں کتنی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، اگر آپ کے مالک کو پتہ ہی نہیں کہ بکریاں ہیں کتنی تو پھر اگر آپ ایک دو مجھے دے دو تو آپ کے مالک کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چرواہے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا حضور میں غریب ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں ہوں، غریب ہوں مگر بے ایمان نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چرواہے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا حضور یہ مالک نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عرش کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، حضور میں بے ایمانی نہیں کر سکتا، کیوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا اس کی زندگی پر کہ کتنا نیک ہے، کتنا متقی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا آگے جانے کا پروگرام تھا، میں وہیں سے واپس پلٹا اور میں نے آ کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں پتہ کرو کہ یہ جو آدمی بکریاں چرا رہا ہے یہ کون ہے۔ پتہ چلا ایک آدمی نے بتایا کہ مدینے کے باہر ایک گاؤں ہے
وہاں ایک یہودی ہے بڑا نامور، یہ اس کا ملازم ہے، اس کی بکریاں چراتا ہے، مسلمان ہے، رسول اللہ کو ماننے والا ہے، نیک بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا، میں نے سارے پیسے جمع کیے اور پیسے لے کر میں اس کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے جا کر پہلے اس کی بکریاں خریدی، پھر میں نے اس ملازم کو خریدا اور انہیں لے کر میں حضور کے شہر میں آ گیا۔ وہاں آ کے میں نے ایک مکان خریدا، مکان خرید کر میں نے بکریاں بھی اسے دی، مکان بھی اسے دیا، اور جو باقی کے پیسے بچے تھے وہ بھی اسے دیے، اور میں نے کہا اے اللہ کے بندے، آج کے بعد تو کسی کا غلام نہیں بلکہ تیرے تقوی نے، تیرے خوف خدا نے، تیری پرہیزگاری نے مجھے تیرا غلام بنا دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے حکم کرنا، میں لے کر پہنچ جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو وہ شخص فوراً سجدے میں گر گیا، رونے لگا اور کہنے لگا مولا، مجھے جھوٹ کہتے تھے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ تیرے تقوی سے، تیری پرہیزگاری سے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، مولا آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اسے دین تو عطا فرماتا ہی فرماتا ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں خوف خدا ہو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ بھائیوں، ہم کبھی بھی گناہوں سے باز نہیں آ سکتے جب تک ہمارے دل میں یہ بات نہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر گناہ کرنا تو بڑے دور کی بات، گناہ کا تصور بھی کبھی ذہن میں نہیں آ سکتا۔ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔